اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سن رہے ہیں آڈیو بک حماسہ و عرفان، ایک ایسی شاہکار کتاب کہ جو حماسہ یعنی جوش بہادری اور عرفان یعنی دانش اور معرفت کے امتزاج کو بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک نایاب خزانہ ہے کہ جو قارئین کو ایک گہری سوچ اور فکری بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو علم و ادب سے محبت ہے اور آپ بہترین تخلیقات کو سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آڈیو بک سے مستفید ہو سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کو، حماسہ و عرفان۔ آج اس آڈیو کا 5واں حصہ بیان ہوگا اور اس کتاب کی 8ویں فصل، میدان جنگ میں عارف کی مناجات۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ الہی انسانوں کا شیوا ہے کہ ان کی رحمت غضب پر فائق ہوتی ہے۔ وہ اس ذات الہی کے مظہر ہیں کہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت رکھتی ہے۔ جب رحمت غضب کے لیے امام بن جائے اور غضب اس کا معمون ہو تو جس طرح ہر معمون پر اپنے امام کا رنگ غالب ہوتا ہے، اسی طرح الہی انسانوں میں رحم و درگزر کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ جہاں کہیں قہر و غضب پر عمل کرتے ہیں وہاں بھی در حقیقت رحمت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، بالکل اس جراح کی مانند ہوتے ہیں جو مریض کا اگر کوئی عضو کاٹتا ہے تو حقیقتاً غضب کی شکل میں رحمت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات میں جلال و جمال دونوں ہیں۔ جمال الہی رحمت و عفو و درگزر جیسی صفات کا باعث ہے، جبکہ جلال قہر و غضب کا سبب ہے۔ اس اعتبار سے جلال و جمال ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، لیکن ذات خداوندی کے جمال مطلق کا کوئی مقابل نہیں، اور جس جمال کے مقابلے میں جلال فرض کیا جاتا ہے وہ جمال مقید ہے، نہ کہ جمال مطلق، بلکہ جمال مطلق رحمت مطلقہ کی مانند ہے یا پھر ہدایت مطلقہ کی طرح ہے کہ جس کے مقابل کوئی چیز مفروض نہیں ہے۔ بنابراین ذات خداوند تعالی جمال محض ہے اور اس کے تمام افعال جمیل ہیں۔ لہٰذا جب قصاص کا حکم بیان فرمایا ہے تو یوں خطاب کیا ہے، قصاص میں تمہاری حیات ہے، یعنی انسانیت پر رحم کرتے ہوئے حکم قصاص مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب جنگ و قتال کا حکم ہے تو خدا نے قرآن میں یوں فرمایا ہے، اے ایمان والوں، خدا اور اس کا رسول کی دعوت پر لبیک کہو، اسی میں تمہاری حیات ہے۔ قصاص قتل اگرچہ بظاہر موت کے گھاٹ اتارنے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کے لیے عامل حیات ہے۔ جہاد و دفاع بھی اسی طرح ہے، چونکہ جہاد کے دوران بھی بعض افراد شہید ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے اندر آزادی کی روح پھونک کر انہیں زندہ کر دیتے ہیں، لوگوں سے ذلت اور ستم پذیری کی روح ختم کر دیتے ہیں، اور یہ سارے امور بجائے خود جمال ہیں۔ پس جمال مطلق کا کوئی مقابل نہیں ہے، بلکہ جمال مقید کے مقابلے میں جلال ہے۔ جو افراد اخلاق الہی سے متصف ہوتے ہیں ان کے اندر رحمت و جمال دیگر اوصاف کے امام ہوتے ہیں۔ انسان کامل کے تمام اوصاف اس کی ایک برجستہ اور نمایاں صفت کی امت شمار ہوتے ہیں، اور چونکہ عارف کی رحمت اس کے غضب کی امام ہوتی ہے لہٰذا اس کے سارے اعمال رحمت کی اساس پر ہوتے ہیں۔ عارف رحمت کے چہرے کے ہوتے ہوئے جنگ کی بھی تصدیق کرتا ہے، دفاع کو بھی رحمت کے پہلو سے قبول کرتا ہے، میدان جنگ میں جائے تو جانے سے پہلے دعا مانگتا ہے، میدان کارزار میں شہادت کے لیے دعا کرتا ہے۔ جنگ کے دوران اس کی ساری دعائیں عارفانہ ہوتی ہیں۔ عارف کی جنگ دعاؤں اور دو مناجاتوں کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، چونکہ عارف کی جنگ اور صلح بلکہ پوری حیات عرفان، رحمت اور جمال کے سائے میں ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جہاں پر کفر و نفاق و ستم کے خلاف جنگ اور حماسے کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، مہر و محبت اور عرفان کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے جنگ کے موقع پر متعدد دعائیں مانگی ہیں، انہی میں سے ایک دعا یہ ہے کہ خدایا اگر ہمیں دشمن پر فتح نصیب ہوتی ہے تو ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ قہر و غضب کے خو ہمارے اندر زندہ نہ ہو، تاکہ ہم کینہ توز انتقام لینے والے نہ بنیں، اور اگر دشمن فتح پائے تو اس وقت ہماری موت کو شہادت کی صورت میں مقرر فرما۔ اور فرماتے ہیں کہ بار الہ اگر تو نے ہمیں دشمنوں پر غلبہ دیا تو ظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق پر ہمیں قائم رکھنا، اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا اور فتنے سے بچا کے رکھنا۔
یعنی اے اللہ فتح کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ ہم حق و عدالت کی سرحد کو پھلانگ جائیں۔ ہم اپنی تشفی خاطر کے لیے جنگ نہیں لڑتے بلکہ فقط تیری رضا کی خاطر، تیرے دین کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جنگ کے دوران ہمارے اوپر کینہ و نفرت مسلط ہو جائے اور دشمن کو حد سے زیادہ نقصان پہنچا جائیں۔ اگر ہم فاتح ہوں تو ہماری مدد فرما، ہمیں حق پہ قائم رکھ اور ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اور اگر ہم قتل ہو جائیں، دشمن فتح پائے تو ہماری موت کو شہادت قرار دے۔ خداوند، ہم مٹی، پانی اور جہان مادہ کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ تیرے نام کا بول بالا اور ظالموں کا سر نیچا ہو جائے۔ ہم مکتب حق زندہ رکھنے اور باطل کو درگور کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ اس کے سائے میں وطن اور افراد کی آزادی بھی حاصل ہو جائے۔ اگر دشمنوں کے ساتھ جنگ و نبرد مذکور مقاصد کے لیے ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے تمام امور کی امامت جمال و رحمت کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے غضب پر رحمت کا غلبہ ہے۔ اس صورت میں ہماری موت شہادت کی موت ہوگی اور ہماری فتح عارفانہ فتح ہوگی۔ تمام اہل حماسہ عرفا میدان جنگ میں یہی مناجات کرتے ہیں۔ وہ سب جام شہادت پیتے وقت یہی کہتے ہیں، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ ہمارا مقصد زندہ رہنا نہیں بلکہ معاشرے کو زندہ رکھنا ہے، چنانچہ یہ مقصد یا قتل ہو کر حاصل ہوتا ہے یا قتل کر کے حاصل ہوگا۔ مذکورہ بالا جملہ فزتو ورب الکعبہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے بھی پہلے آپ کے پروردہ ایک شاگرد نے جنگ میں شہادت کے وقت کہا تھا۔ یہ عبارت نہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کے درجات اور مقامات اس قدر زیادہ ہیں کہ امام خمینی اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں، قرآن و اطرت کے معنوی اسرار اور کمالات غیبی اس قدر زیادہ ہیں کہ مجھ جیسے انسان کے لیے انہیں بیان کرنا اگر محال نہ بھی ہو تو دشوار ضرور ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو فقط اس حد تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب شہید ہوئے تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، چونکہ یہ جملہ تو آپ کے تربیت یافتہ شاگرد نے آپ سے پہلے شہادت کے وقت بولا ہے، جبکہ آپ کا مقام اس سے کہیں بڑھ کر ہے، چونکہ جب مولا علی ملکوت کے قلمرو میں ہوتے ہیں یا عالم جبروت کی ابتدا میں ہوں تو دوسرے بھی آپ کے ہمراہ وہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس مقام سے آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ اگر ایک سر انگشت بھی آگے بڑھے تو جل جائیں گے۔ غرض یہ کہ جو غضب پر رحمت کی سبقت کا اعلیٰ نمونہ قرار پائے، ہمیشہ اس کی رحمت ہی غضب کی رہنما ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ بغض فی اللہ کے عنوان سے جنگ لڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عارف دراصل کسی خاص فرد یا گروہ کے لیے رحمت ہوتا ہے یا تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ انسان کامل رحمت للعالمین ہوتا ہے جب تمام عالمین کے لیے رحمت ہوتا ہے، تو پھر سالکین کوئے حق کی راہ میں حائل ہر راہزن کو نابود کر دیتا ہے، چونکہ شیطان اور اس کی ذریت کی ماموریت یہ ہے کہ راہیان حق پر راستہ بند کر دے۔ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے کمین گاہ بناؤں گا، انہیں اپنا اسیر بناؤں گا، جب وہ میری قید میں آ جائیں گے تو ان پر بیٹھ کے سواری کروں گا، ان کی لگام اپنے ہاتھ میں لوں گا، آدم کی اولاد کو احتناق کروں گا، یعنی ان کے گلے میں رسی ڈالوں گا۔ شیطان نے 2 دھمکیاں دی ہیں، ایک یہ کہ اہل سلوک کی راہ میں کمین گاہ بنا کے بیٹھوں گا، اور دوسری یہ کہ ان کو اسیر بنا کے ان کے گلے میں رسی ڈال کر سواری کروں گا اور جدھر چاہوں گا ان کا رخ موڑ دوں گا۔ اولیاء الہی جو رحمت خدا کا مظہر ہیں، تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے، لہٰذا معاشرے کی راہ میں حائل تمام مزاحمتوں کو برطرف کرنا ان کا کام ہے، لیکن یہ مقصد اندرونی اور بیرونی شیطان کو گوشہ نشین بنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان کو ہٹانا جنگ کے بغیر ناممکن ہے، بلکہ کسی بھی دشمن کو جنگ کے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی طور پر شیطان کی ساری کوشش اور پوری عمر انسانیت کے ساتھ دشمنی کے لیے ہے، لہٰذا انبیاء اور اولیاء اللہ کے جو اوصاف و اخلاق انبیاء سے متصف ہے، انہیں چاہیے کہ انسانیت کے دشمن تمام مزاحمت کرنے والوں کو راستے سے ہٹا دیں۔ لا محالہ عرفہ و حماسہ و شجاعت سے مانوس ہوتے ہیں، وہ ہرگز جنگ سے گریزاں نہیں ہوتے، لیکن عرفہ ہمیشہ جنگ کو رحمت کے روپ میں لیتے ہیں اور ایک عبادت سمجھ کے لڑتے ہیں۔ سرحدی محافظوں کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا غضب پر رحمت کی سبقت کی علامت ہے، چونکہ امام علیہ السلام کے وجود مبارک میں بھی رحمت کا غضب پہ غلبہ ہے، لہٰذا سرحدی محافظوں کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ
بار الہا ان مجاہدوں کو پہلے عارف بنا اور بعد میں جنگجو۔ چونکہ عرفان جنگ پر مقدم ہے، اسی وجہ سے آپ کے اس دعا کا بڑا حصہ تہذیب نفس، تزکیہ اخلاق، تربیت نفوس اور تطہیر دل کے بارے میں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا یہ لوگ جو سرزمین اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ کی اگلی صفوں میں کوشش کر رہے ہیں اور جہاد میں مشغول ہیں، ان کے دلوں کو اپنی یاد سے گرما دے، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے خارج کر دے، گھر بار دیار و شہر سے ان کے دلوں کا رابطہ منقطع کر دے۔ جب تیرے علاوہ سب کچھ فراموش کر دیں گے اس وقت ان کے دل تیرے جلوے کے لیے آمادہ ہوں گی۔ یہ ایک عارفانہ دعا ہے، اور عارف جب بھی دعا مانگتا ہے اس پر عرفان کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ معمولی انسان مٹی، پانی اور سمندر کے لیے لڑتا ہے، جب تک اسے آب و خاک کی یاد نہ ستائے وہ جنگ نہیں لڑتا۔ اہل و عیال کی فکر کے بغیر اس سے جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن جب اپنے وطن کو فراموش کر بیٹھے ہرگز اسلحہ نہیں اٹھاتا، جب اپنے اہل و عیال کو بلا بیٹھے اس کے اندر لڑنے کا کوئی محرک نہیں ہوتا۔ اس طرح معمول جنگجو کو اگر معدنیات اور تیل کے ذخائر یاد نہ رہیں تو اس کے لیے جنگ کا کوئی مقصد ہی نہیں، لیکن عارف اس وقت اسلحہ اٹھاتا ہے جب ان ساری چیزوں کی یاد اس کے دل سے نکل جائے، کیونکہ وہ تیل، مٹی، پانی کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ وہ لڑتا ہے تاکہ کلمہ خدا کا بول بالا اور کافروں کا سر نیچا ہو جائے۔ جب دین محفوظ ہو جائے تو وہ زمین کی حفاظت کو بھی گنا بہا بنا دیتا ہے۔ محفوظ دین کا یہ کہنا ہے کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی ناموس کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے ساتھ کی گئی بے انصافی کی خاطر مارا جائے وہ شہید ہے۔ یہ سب دین کے فرامین ہیں۔ دین کہہ رہا ہے کہ اگر آب و خاک کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے تو شہید ہو، ناموس کے دفاع میں مارے گئے تو شہید ہو، حتیٰ کہ اگر اپنے مال کی خاطر مارے گئے تو شہید ہو۔ چونکہ یہ سب کچھ دین کی وجہ سے ہے، لہٰذا اگر دین ہی نہ ہوا تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے عارف اپنے حماسہ و شجاعت کے ذریعے کوشش کرتا ہے تاکہ دین بچ جائے اور دین زندہ ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں دفاع اور جہاد کا جو مقصد بیان فرمایا ہے اس کی طرف مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اشارہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تاکہ کلمہ خدا کا بول بالا اور کلمہ کفار کا سر نیچا ہو جائے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں جنگ کے دوران ایک جنگجو کا مقصد اور ہدف اور ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ خدا کا بول بالا اور کلمہ ظالمین کا سر نیچا ہو جائے۔ قرآن مجید میں کفار اور نہج البلاغہ میں ظالمین کا لفظ آیا ہے، جو کفار سے ذرا عام ہے، البتہ یہ قرآن ہی کی تفسیر اور تشریح ہے۔ لہٰذا عارف کہتا ہے کہ خداوندہ میں فقط تیرے نام اور تیری یاد کے لیے لڑ رہا ہوں، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا نہیں چاہتا۔ میں مقصد و ہدف میں موحد رہنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن اور تیل کے لیے نہیں، قرآن اور ایران کے لیے بھی نہیں، بلکہ فقط تیرے لیے لڑتا ہوں۔ بلا شبہ قرآن کے سائے میں مال، ناموس، وطن، سرزمین، آب و خاک، تیل وغیرہ جیسے ذخائر کا دفاع بھی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جنگ کو عرفانی رنگ دینے کے لیے مجاہدین کے لیے دعا کی اور فرمایا خداوند ان مجاہدین کو جنگ میں اہل توحید بنا دے تاکہ فقط تیرے نام کی تکبیر کہیں اور تیرے علاوہ کسی کی فکر نہ کریں۔ کیونکہ ایک تو جنگجو کے ہاتھوں میں سستی آ جاتی ہے، دوسرے اس کے عزم و ارادے میں کمزوری آ جاتی ہے۔ چونکہ پہلے فقط خدا کے لیے گھر سے نکلا تھا، اب خدا اور اولاد دونوں کے لیے لڑتا ہے، تو اس فکر میں ہوتا ہے کہ اہل و عیال میں زندہ واپس لوٹ جائے۔ اس کے دل میں بچے کو آغوش میں لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن جب اہل و عیال اور اولاد کی فکر میں نہیں ہوتا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے ہی بڑھتا جائے اور واپس پلٹ کر ہرگز نہ دیکھے۔ خلاصہ یہ کہ جنگ عرفا بھی لڑتے ہیں اور دوسرے بھی، لیکن دونوں کے جنگ کرنے میں فرق ہے۔ عارف جنگ لڑے یا جنگجو کے لیے دعا کرے، ہر صورت میں اس کے سارے عمل پر رحمت و مغفرت کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ وہ اس رحمت کو اکثر مواقع پر کمال انقطاع کے نام سے یاد کرتا ہے۔ چنانچہ مناجات شعبانیہ میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ امام خمینی نے اپنی وصیت نامے میں مناجات شعبانیہ کو صحیفہ سجادیہ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مناجات مذکورہ میں توحید کی روح سمائی ہوئی ہے۔ اسی دعا میں اللہ تعالیٰ سے یوں طلب کیا گیا ہے، الہی مجھے ہر چیز سے منقطع کر کے اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما۔ کمال انقطاع اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان ہر چیز کو فراموش کر دے، البتہ یہ ایک مقدس
نسیان ہے۔ انسان ہر چیز کو بھول کر اللہ کی طرف توجہ کر لے تو ہر چیز کی جانب توجہ رہتی ہے، چونکہ ہر شے میں خدا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ جو آدمی جمال حق کا مزہ چکھ لے وہ امام سجاد علیہ السلام کی طرح کہہ اٹھتا ہے، اے میری بہشت، اے میری جنت، اے میری دنیا، اے میری آخرت، اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ دوسروں نے اگر کوئی حماسہ بیان بھی کیا ہے تو سلاطین کی مد و ثنا میں، مثلاً یہ کہ ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، یعنی اگر میرے پاس زمانے کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے، زمین و جائیداد و املاک نہیں ہے، تو مجھے اس کا قہر و محبت و مہر مال و جائیداد کے طور پر کافی ہے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری دنیا بھی خدا ہے، میری آخرت بھی خدا ہے، میری بہشت بھی خدا ہے، اور میری نعمت بھی خدا ہے۔ اول رحمت بھی وہی ہے اور آخر رحمت بھی وہی ہے۔ آپ جو کچھ اپنے لیے طلب کرتے ہیں وہی میدان جنگ میں مشغول نبرد آزما جنگجو کے لیے بھی مانگتے ہیں، چونکہ امام علیہ السلام نے ہر چیز کو پا لیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کو پا لینا ہر شے سے آزادی کا رہین منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب تک ہر چیز کی قید و بند سے آزاد نہیں ہوں گے کسی کو پا نہیں سکیں گے۔ بس اہل و عیال، ماں باپ، خاک و آب سے بلند ہو کر اس خدا تک پہنچے جو ہر چیز ہے۔ امام علیہ السلام مجاہد کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو ان کے دلوں میں تاثیر ڈال دے، چونکہ بھول اور فراموشی کسی کے اختیار میں نہیں۔ کوئی بھی اپنے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتا، دل کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ فلاں تصور دل سے نکل جائے، فلاں فکر ذہن میں سرایت نہ کر جائے۔ ممکن ہے سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ کسی سیارے کے ارد گرد حصار قائم کر دے، نہ کسی کو وہاں آنے دے نہ کسی کو وہاں سے جانے دے۔ بعید نہیں ہے کہ سائنسی ترقی سے منظومہ شمسی کے ارد گرد انسان اس قسم کی دیوار کھڑی کر دے جس کی وجہ سے نہ یہاں سے کوئی چیز باہر جا سکے اور نہ ہی باہر کی کوئی چیز اندر آ سکے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دل اور ذہن کے ارد گرد اس طرح کا حصار بنایا جا سکے، اس لیے کہ قلب 7 آسمانوں 7 زمینوں سے زیادہ وسیع ہے۔ نماز کے دوران قنوت میں پڑھا جاتا ہے کہ خدا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا پروردگار ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 7 آسمانوں یا نظام کائنات کو دیدہ عقل سے دیکھا ہے۔ یہ سب حق تعالیٰ کی ربوبیت میں ہے۔ انسان اگر آسمان شناس نہ ہو اور اسے 7 آسمانوں کی کوئی خبر نہ ہو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کا پروردگار ہے۔ ہماری روح میں اتنی طاقت ہے کہ ہم پوری کائنات کو اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ روح اتنی قوی اور دل اتنا وسیع ہے۔ حدیث قدسی میں نقل ہوا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے، میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن عرفا کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں سما جاتا ہوں۔ اس کا راز بھی یہی ہے کہ قلب پس کائنات کے مدار کو بند کیا جا سکتا ہے لیکن دل کی قلمرو کے گرد حصار کھینچنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے تصورات روک نہیں سکتے، نہ کسی چیز کی فراموشی پر قادر ہیں نہ یاد دہانی پر۔ کبھی تو ایسے ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے ناگہاں 10 سال پہلے کے خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں، اور کبھی ہمارے پسندیدہ افکار ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سہو اور نسیان رام نہیں ہو سکتے، جیسا کہ یادداشت زیر دام نہیں آ سکتی، البتہ کمی یا زیادتی کی جا سکتی ہے لیکن مکمل طور پر کنٹرول ممکن نہیں، چونکہ دل فقط دل آفرین کے اختیار میں ہے اور بس۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی چیز کی محبت دل سے نکالنا چاہے، اولاد بہن بھائیوں سے توجہ ہٹانا چاہے تو اس کے لیے ہرگز مقدور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنا دل مقلب القلوب کے حوالے کر دے۔ وہ تنہا ایسی ذات ہے کہ جس کے اختیار میں مومن کا دل ہے۔ قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ جس طرح چاہے دل مومن کو تبدیل کر سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے موڑ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو پسند کرے دل میں ڈال دیتا ہے، جو چاہے دل سے نکال دیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے بھی اتفاق ہوتے ہیں کہ گنہگار انسان کو کسی محفل میں بیٹھے بیٹھے ناگہاں اپنے 20 برس پہلے کے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو حق شناس ہونا چاہیے اور فوراً سجدہ شکر بجلانا چاہیے۔ یہ گناہ خداوند تعالیٰ نے اس لیے یاد دلایا ہے تاکہ توبہ کر سکے اور کہے استغفر اللہ، استغفار تذللی و انابہ، میں ذلت و پشیمانی کے ساتھ خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ وہ بہت ہی برا انسان ہے جسے گناہ یاد آئے لیکن وہ توبہ نہ کرے۔
چونکہ خدا نے اسے ایک نعمت عطا کی ہے لیکن اس نے توجہ نہیں کی۔ ممکن ہے کئی برس پہلے ایک غیبی احسان انسان کو نصیب ہوا ہو اور آج اسے یاد آ رہا ہے تو فوراً خدا کا شکر بجا لائے اور کہے کہ خدایا تو نے میری کتنی برائیوں کو چھپا رکھا ہے، کتنی بلاؤں کو تو نے مجھ سے ٹالا ہے، کتنی لغزشوں سے تو نے مجھے بچا لیا، کتنی اذیتوں کو تو نے دور کیا، میری کتنی خوبیاں اور تعریفیں کہ جن کا میں اہل نہیں لوگوں میں پھیلا دی ہیں۔ اگر کوئی چیز یا دفاع شر انسان کو یاد آ جائے اور شکر نہ کرے تو بہت ہی برا انسان ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص ملت میں مقبولیت پیدا کر لے، اجتماعی محبوبیت حاصل کر لے، کئی سال گزر جائیں اور وہ غافل رہے اور پھر ناگہاں اس نعمت کی طرف متوجہ ہو جائے تو اسے فوراً شکر بجلانا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ خدایا میری کتنی ایسی تعریفیں ہیں کہ جن کا میں مستحق نہیں تھا، تو نے لوگوں میں پھیلا دی ہیں۔ جو خیال بھی ہمارے ذہن دل میں پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے خیالات اگر دل میں پیدا ہوئے اور خدا نہ خواستہ ہم نے ان سے کوئی اثر نہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ گناہ ہم بھول جائیں گے۔ جب گناہ فراموش ہو جائے تو اس کی تلافی اور توبہ کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ افسوس ایسی حالت میں انسان سیاہ روی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بس جو کچھ بھی انسان کے دل میں آتا ہے وہ پروردگار کی عنایت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جو مجاہد ایک فاتح کی حیثیت سے پلٹنا چاہتا ہے، اس فتح سے اس کا مقصد فقط علی کلمۃ اللہ ہو یا پھر جام شہادت نوش کرے، فزت و رب الکعبہ کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ امام سجاد علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرے، چونکہ آپ نے خود بھی دعا مانگی ہے اور دیگر مجاہدین کو بھی دعا مانگنے کے آداب سکھائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خدایا ان مجاہدین کے دلوں کو اپنی رحمت و قہر اور اپنی یاد کی تجلی گاہ قرار دے، اہل و عیال کی فکر ان کے دلوں سے نکال دے تاکہ فقط تیری یاد میں جنگ لڑیں، یہ نہ کہیں کہ خدا اور اولاد دونوں کے لیے لڑ رہے ہیں، بلکہ ان کی زبان پر اور دل میں فقط خدا ہو۔ البتہ رحمت خدا کے سائے میں خاندان خود ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ ہماسہ عارفانہ یا عرفان ہماسی ہو جائے گا۔ جو اس طرح سے مناجات نہ کرے وہ اپنے دل کو محض خدا کے اختیار میں قرار نہیں دے سکتا، چونکہ انسان کے دو دل نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی انسان کے وجود میں دو دل قرار نہیں دیے۔ ایک ہی دل میں خدا اور غیر خدا دونوں کی یاد محبت کی گنجائش نہیں۔ مہر خدا اتنا لطیف ہے کہ معمولی سا غبار بھی اس کو سیاہ اور تاریک کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے دل میں 99% محبت خدا اور 1% غیر خدا کی محبت ہو تو یہ 1% اس 99% کو بھی غبار آلود کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت حق کا آئینہ بہت ہی لطیف، نازک اور شفاف ہے۔ بس غیر خدا کی محبت بطور کلی دل سے نکال دینی چاہیے۔ اس صورت میں انسان کا دل فقط خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے، بلکہ غیر خدا وسیلہ قرار پاتا ہے نہ کہ مقصد۔ غیر خدا کی محبت دل کی قلمرو سے تو ہو سکتی ہے لیکن دل کے اندر نہیں، ورنہ دل کے اندر خدا کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ خداوند تعالی شریک قبول نہیں کرتا، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس کی ذات لیس کمثلہ شیء ہے، اس طرح اس کی محبت بھی لیس کمثلہ شیء ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دلوں کو لئیم کریں، یعنی اپنے دل کو مکمل طور پر خدا کی محبت سے بھریں تاکہ حیرت ممدوح کا باعث بنے۔ اہل و عیال وغیرہ سے محبت ضرور کریں چونکہ ایک دنیوی تعلق ہے تاکہ معاشرے کا نظام چل سکے، ورنہ وہ کوئی کمال نہیں۔ اگر کمال ہوتے تو پھر قیامت کے دن خطرے کے وقت ان سے فرار کیوں کیا جائے؟ بلکہ محشر میں تو ممکن ہے کہ سرے سے رشتہ داروں کو انسان دیکھ بھی نہیں سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قبرستان میں ساتھ ساتھ دفن ہونے والے قیامت میں ایک ساتھ اٹھائے جائیں اور وہاں بھی اکٹھے ہی ہوں۔ اس مٹی کو تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ تبدیل ہونا ہے، لہٰذا ممکن ہے دو آدمی ایک دوسرے کے پہلو میں ایک ہی قبرستان میں دفن کیے گئے ہوں لیکن قیامت میں ایک دوسرے کو ہرگز نہ دیکھ سکیں۔ ایک مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں۔ فقط اہل بہشت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملا دیا اور ان کے عمل سے کوئی چیز بھی کم نہیں کی۔ انسان کی اولاد صالحہ کو خدا بہشت میں ان کے قریب کر دے گا تاکہ وہاں بھی اکٹھے رہیں۔ اگر فرزند غیر صالح ہو تو ایک پارسا انسان کو جنت میں یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس کا غیر صالح فرزند بھی ہے۔
امام معصوم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں تو نہ غم ہے نہ اندوہ، اور لا لغو فیہا ولا تعیم، اور اس میں نہ ہمیں کوئی تھکن ہوگی اور نہ ہی افسردگی اور غم۔ تو امام نے جواب میں فرمایا ایسے ہی ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ اگر تمام اہل بہشت ایسے ہیں کہ انہیں کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا، چنانچہ وہ خود بھی کہیں گے کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہم سے غم اور حزن کو دور کیا ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام بہشت میں ہوں گے جبکہ ان کا فرزند غیر صالح جہنم میں، تو کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے غمگین نہیں ہوں گے؟ یا بطور کلی وہ والدین جو بہشت میں ہیں اور ان کی اولاد جہنم میں، آیا وہ غم و اندوہ میں نہیں ہوگی؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ بہشت میں کسی کو یہ یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہماری ناصالح اولاد بھی تھی، چونکہ خدا بند تعالیٰ جنت میں ان کے دلوں سے غیر صالح اعضاء کی یاد نکال دے گا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ ایسا ناخلف بیٹا تھا، لہٰذا غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ایک اور نمونہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی جفا کرے اور ہم جواب میں اس کے ساتھ وفا کریں، تو جب بھی اسے اپنی جفا اور ہماری وفا یاد آئے گی وہ شرمندہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ احسان اس پر یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم معاف کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، کبھی بھی اسے یاد نہ دلائیں، اس کے پیٹھ پیچھے بھی ذکر نہ کریں۔ ہم جتنا بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے وہ اور زیادہ شرمندہ ہوگا۔ ہم اس کی یہ اندرونی شرمساری ختم نہیں کر سکتے، نہ صرف ہم بلکہ وہ خود بھی اس پر قادر نہیں، لیکن خداوند تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ اس طرح سے کسی بندے کو بخش دے کہ وہ شرمسار نہ ہو۔ یعنی جو شخص خدا کی بارگاہ میں معصیت کا مرتکب ہو، مثلا ماہ رمضان میں عمدن روزے چھوڑ دیے اور بعد میں توبہ کر لے، خدا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور جب اسے جنت میں لے جائے گا تو اس طرح اس کا دل صاف ہوگا کہ اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں اس نے معصیت کی تھی اور اس کے بعد توبہ کی تھی تاکہ بہشت میں شرمندہ نہ ہو۔ توبہ کرنے والوں کے لیے بہشت میں ایک مخصوص دروازہ ہے، جیسا کہ بیان ہے، تو وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو اور بخشش کا دروازہ کھولا ہے، جسے توبہ کہا گیا ہے، اور تو نے یہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، خالص توبہ، یعنی اللہ نے توبہ کو اپنے بندوں کے لیے دروازہ مقرر کیا ہے۔ توبہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ توابین اسی در سے داخل ہوں گے، لیکن دوسرے عام لوگوں کی طرح ہی ہوں گے، اور انہیں یاد تک نہیں ہوگا کہ انہوں نے، اگرچہ کہ دو مومن ایک دوسرے کی نسبت کینہ اور عداوت رکھتے ہوں، مومن ہونے کی وجہ سے دونوں بہشت میں جائیں گے اور جنت میں ہر ایک کا باطن دوسرے کے لیے نمایاں اور ظاہر ہو جائے گا۔ تو خدا اگر ہمیں اس حالت میں بہشت میں ڈال دے کہ ہمارے دل میں اپنے ہی دوستوں کے بارے میں کینہ اور عداوت ہو، تو قاعدے کے مطابق جو کچھ ہمارے باطن میں ہے اسے ظاہر ہو جانا چاہیے، اور اگر یوں ہو جائے تو دوسرے جان لیں گے کہ ہمارے دل میں ان کی نسبت کینہ و حسد ہے، تو یہ ہمارے لیے رسوائی کا سبب بنے گا۔ لیکن خداوند تعالیٰ بہشت میں لے جانے سے پہلے ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائے گا، جیسے کہ ہے، اور بھائیوں کے بارے جو کچھ میل ان کے دلوں میں ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ دلوں سے جب کینہ و عداوت نکال دی جائے گی تو پھر تطہیر شدہ دل کا باطن دوسروں کو دکھایا جائے گا، لہٰذا ہم ایک دوسرے کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف دیکھیں گے۔ خدا مومن کی کسی بھی جگہ آبرو ریزی ہونے نہیں دیتا۔ چنانچہ اس عارف سے جب پوچھا گیا نجات کا راستہ کون سا ہے تو اس نے جواب میں کہا، پیر میکدہ سے میں نے پوچھا نجات کا راستہ کیا ہے، تو اس نے جام اٹھا کر کہا، رازوں پر پردہ ڈالنا۔ لہٰذا جو شخص ستار العیوب ہو، دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالے، لوگوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، تو خداوند تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کی آبرو بچا لے گا۔ بس عارف اس وجہ سے دعا مانگتا ہے کہ بار الہ مجاہدین کے دلوں کو صاف کر کے اپنی محبت اور یاد سے پر کر دے۔ چنانچہ حضرت علی اکبر علیہ السلام یاد خدا سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ میدان میں گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی قلب قیم کے ساتھ انہیں روانہ کیا، چونکہ امام علیہ السلام کا دل محبت خدا سے پر تھا، لہٰذا فرزند کی محبت اسے میدان میں بھیجنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ حسین کا دل سراپا شبستان حب خدا ہے، اور علی اکبر کا دل بھی بوستان یاد خدا۔ اولیاء الہی چونکہ سبقہ اور رنگ الہی رکھتے ہیں، لہٰذا محمود بھی ہیں اور ممدوح بھی۔ نہ باپ کو بیٹا چاہیے نہ بیٹے کو باپ، بلکہ ہر دو طالب رضا خدا ہیں۔ بیٹا
برضائے رغبت اجازت مانگتا ہے اور باپ خوشی خوشی اجازت دے دیتا ہے، چونکہ دونوں کے دل یاد حق سے پر ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر مجاہدین کے لیے بھی یہی دعا مانگی۔ بس جنگجو پہلے اپنے باپ یا بیٹے کو فراموش کر دے تاکہ ایک حقیقی مجاہد بن سکے۔ امام علیہ السلام نے جنگجوؤں کے لیے یہ دعا مانگی کہ خدایا ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے جاؤ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے سیراب ہو جاؤ۔ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جنگ کے دوران واپس پلٹے اور انہوں نے عرض کی، بابا جان پیاس مجھے ہلاک کر رہی ہے، لوہے اور اسلحے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، آیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے تاکہ پی کر میں دشمنوں سے قوت اور طاقت سے حملہ کروں؟ فرماتے ہیں میں سیراب ہونے کے لیے نہیں بلکہ قوت و قدرت کے ساتھ لڑنے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اپنی زبان باہر نکالو اور میرے منہ میں ڈالو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی زبان بابا کے خشک منہ میں ڈالی تو بہت زیادہ مضطرب ہو گئے، شاید اپنے دل میں کہہ رہے ہوں کہ آج تک اپنے بابا کا دل نہیں دکھایا، اے کاش آج بھی پانی نہ مانگتا، میرے بابا کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر دوبارہ میدان جنگ میں پلٹے، سر مقدس پر ایک ضرب کھائی جس سے گھوڑے کی گردن کی طرح جھک گئے اور زمام ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ گھوڑا دشمنوں کے نرغے میں جہاں پہنچا، کئی زخم کھائے، حالت احتضار میں اہل بیت سے وداع کیا اور فرمایا علیکم منی السلام، آپ پر میرا سلام ہو، چونکہ مومن احتضار کے وقت اہل بیت کی زیارت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا، اے بابا جان آپ پر سلام ہو، یہ میرے جد رسول اللہ ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ اے بابا جان میں نے آپ سے ایک گھونٹ پانی مانگا، آپ کے پاس نہیں تھا، میں نے آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، اسے اپنے سے بھی زیادہ خوش تر پایا، لیکن ابھی رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، مجھے سیراب کرنا چاہتے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے بیٹے حسین سے کہو جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، اے حسین جلدی آؤ اور اپنے جد کے ہاتھوں سیراب ہو جاؤ۔ نویں فصل، علی کا پیرو یا سعید ہے یا شہید ہے۔ حقیقی عارف لازماً شجاع ہوتا ہے جبکہ ایک الہی مدافع اور جنگجو یقیناً عارف ہوتا ہے۔ چونکہ دین کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنا معرفت کے بغیر ناممکن ہے، چنانچہ ذات خداوندی اور اسماء حسنہ کی معرفت جاذبہ و دافعہ یا تولا و تبرہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس ہم آہنگی کا سب سے بہترین نمونہ عظیم اسلامی عرفاء کا کلام ہے، ان کی دعا، مناجات، جنگ میں شرکت، شہادت کی تمنا کی صورت میں جلوہ گر ہے، لہٰذا حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی اکثر دعائیں اسی طرح کی ہیں۔ عموماً لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ صحیح اور سالم رہیں تاکہ سلامتی کی زندگی بسر کر سکیں، جبکہ علی علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ خدایا مجھے شہادت عطا فرما۔ یہاں عارف حماسہ و شجاعت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، خدا سے مانگنا دین کے دفاع کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ جناب مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے عہد نامے کے اواخر میں حضرت فرماتے ہیں، میں خدا سے التجا کرتا ہوں کہ میرا اور تمہارا اختتام سعادت اور شہادت پر ہو، یقیناً ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خود سپہ سالار اعلیٰ ہوتے ہوئے مالک اشتر کو لشکر مصر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، انہیں مصر پر حکومت کا دستور العمل لکھ کر دیا اور آخر میں اپنے اور مالک کے لیے شہادت اور سعادت کی تمنا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام علوی کا عہدیدار سعید اور شہید ہوتا ہے۔ جو بھی فرد اپنی سعادت دنیاوی سلامتی میں دیکھتا ہے وہ لا محالہ مالک اشتر کے نقش قدم پر نہیں چل رہا، وہ علوی صفت بھی نہیں ہے۔ ہاں جو شہادت کو سعادت سمجھتا ہے وہ مالک اشتر کا ہم فکر اور تفکر علی کا پیرو ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کبھی کسی کے لب پر علی کا نام ہو لیکن دل میں کوئی اور فکر ہو۔ علی کا نام زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی ہونا چاہیے۔ دل میں علی کا نام اس وقت آتا ہے کہ جب انسان شہادت کی آرزو کرنے لگے اور بارگاہ خدا میں عرض کرے کہ پروردگار جب اسلام کو کوئی خطرہ درپیش ہو، دین کو حفاظت کی ضرورت ہو تو مجھے شرف شہادت نصیب فرما، چونکہ بیماری کے ذریعے بستر پر مرنا ننگ ہے اور مردار ہونا ہے، اگر تیری مصلحت ہے تو مجھے شہادت عطا فرما، اگر نہیں ہے تو بھی میں آمادہ شہادت ہوں۔
عہد نامہ مالک اشتر میں حضرت علی علیہ السلام کی یہی دعا ہے۔ گویا حضرت مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ تم جو مصر جا رہے ہو، اگر یہ گمان کرو کہ کوئی منصب اور مقام لینے جا رہے ہو تو افسوس ہے تمہارے حال پر، لیکن اگر مقام و منصب تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور تم اس ذریعے کے اپنے فریضے پر عمل کرو تو لائق تحسین ہو۔ ہم کبھی جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے اور اپنے لیے کام کو مشکوک بنا لیتے ہیں۔ ممکن ہے دین کے استثنائی احکام کو اپنے گناہوں کی توجیہ کے طور پر یاد کر لیں، چونکہ اکثر حرام امور میں استثنائی صورتیں بھی موجود ہیں، لیکن چشم پوشی اور جان بوجھ کر امور کو مشتبہ بنانے کی بھی ایک حد ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص لمبے عرصے تک بعض مسائل کو مشکوک بنائے رکھے، آخرکار اگر خود بیدار نہ ہوا تو اسے بیدار کر دیا جائے گا، اگر اپنے قدموں سے چل کر ہوشیاری کا راستہ طے نہ کرے تو اسے لے جایا جائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی اپنے اختیار سے راہ خدا طے نہ کرنا چاہے تو اسے زبردستی بھی نہیں لے جایا جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ راستہ ہم خود طے کر جائیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ اس خطاب کے ساتھ لے جائیں گے۔ اسے پکڑ کر باندھ دو اور جہنم میں ڈال دو۔ کوئی شے بھی اس راستے میں ساکن اور ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ قافلہ انسانیت اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، سو اس سے ملاقات کرے گا۔ بس یہ ایک قانون کلی ہے کہ اگر ہم خود نہ گئے تو یہ مندرجہ بالا خطاب آئے گا، لیکن اگر اپنی خوشی سے جائیں گے تو پھر ہمیں خدا کیا کہے گا کہ سلام ہو تم پاکیزہ لوگوں پر، آؤ بہشت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جو شخص تنگ نظری کی محدودیت میں زندگی گزار رہا ہے اور ہمیشہ اپنی لالچ و حرص میں اضافہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے مال و ثروت کے اعداد و ارقام کو بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایسا انسان ہر تین عوالم میں سختی میں رہتا ہے، دنیا میں ہرگز آزادی و آسائش کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ بس ہمیں خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہوس کا تلخ مزہ ہمیں نہیں چکھایا۔ بعض سرمایہ داروں کی مانند ہمیں بدبخت نہیں بنایا، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ کس عذاب میں جل رہے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ جب تک زندہ ہیں دو طرح کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک غیر حاضر چیزوں کی طلب کی سختی اور دوسرا حاضر اشیاء کی حفاظت کی سختی۔ لالچی انسان کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اس کی ساری کوشش انہی دو کاموں میں صرف ہو جاتی ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ زندگی بھر ان دو تیز دھاروں کے نیچے سختی کی حالت میں رہتا ہے، اور جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس وقت بھی عذاب قبر کی سختی میں گرفتار اور جہنم میں جاتا ہے۔ وہاں پر اسے کوئی کھلی جگہ میسر نہیں آتی، چونکہ اہل جہنم کی جگہ بہت ہی تنگ ہے۔ قرآن کریم نے ان تینوں عوالم کا حال ایسے بیان کیا ہے کہ جو ہماری یاد سے روگردانی کرے گا وہ زندگی کی سختی میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی ایک تنگ معیشت میں گرفتار ہوگا، زندگی میں ہرگز آسائش کا احساس نہیں کرے گا، اور جب مرے گا تو فرشتے اس کے چہرے اور پشت پہ ماریں گے۔ قرآن میں کئی مواقع پر یہ جملہ ہے کہ ان کے چہرے اور پشت پہ ضرب لگائیں گے۔ حالت احتضار میں بھی اپنے چہرے اور پشت پر لاتے مکوں کو محسوس کرے گا، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے تو وہاں بھی اس کی جگہ تنگ ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ربی ہے کہ جب وہ جکڑے ہوئے ایک تنگ جگہ پر بند کیے جائیں گے۔ تینوں عوالم کی تنگی، سختی، تنگ نظری کا نتیجہ ہے۔ تنگ نظر کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر انسان شرح صدر رکھتا ہو، اس کی نگاہ اتنی بلند ہو کہ دنیا سے گزر کر اس کے بعد کا عالم بھی دیکھ لے، تو ہر تین عوالم میں اس کے لیے ایک وسیع میدان ہوگا۔ قرآن مجید میں ہر تین کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ربی ہے کہ جو بھی تقوی خدا اختیار کرے، خدا اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ با تقوی انسان ہرگز تنگ دستی کی چکی میں نہیں پستا، چونکہ تنگ نظر دنیا پرستوں کے لیے ہے، جبکہ پرہیزگار اس خطرے سے محفوظ ہے۔ جب اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں تو فرشتے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ خدا نے کہا فرشتے بہت ہی خوشگوار حالت میں ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور جب جنت میں جانے کی باری آئی ہے تو ان پر بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کا وسیع و عریض میدان انہیں سونپ دیا جائے گا۔ بہشتی انسان کے گھر کی وسعت پوری کائنات کے مساوی ہوگی۔ اگر وہ دنیا کے تمام انسانوں کی دعوت کرنا چاہے تو اس میں اتنی گنجائش موجود ہوگی، لیکن یہ گھر کہاں ہے؟ اس کی وسعت کس قسم کی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے بہشت کے دل پذیر مناظر اوصاف ذکر کرنے کے بعد اس کا جواب یوں فرمایا ہے:
اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ موت کے بعد پرہیزگاروں کے لیے کتنا بافضیلت مقام ہے تو ہرگز میرے ارد گرد جمع نہ ہوتے، بلکہ تمہاری کوشش یہ ہوتی کہ جتنا جلدی ہو سکے تمہیں موت آ جائے۔ حاصل کلام یہ کہ اگر انسان صحیح روش کے تحت اس راہ کو طے نہ کرے تو زبردستی لے جایا جائے گا۔ یوں نہیں ہوگا کہ بعض کو وصال خدا نصیب ہو اور کچھ کو نصیب نہ ہو، چونکہ قرآن مجید نے تمام انسانوں کے لیے یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کے لیے کوشاں ہے، چنانچہ تو اسے پالے گا اور ملاقات کرے گا۔ قرآن مجید نے اس کے بعد ایک اور قانون کی تشریح فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض افراد کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، کچھ کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، لیکن دونوں گروہ وصال خدا تک پہنچیں گے۔ البتہ ایک گروہ کو جمال خدا کا وصال نصیب ہوگا، جبکہ دوسرے کو خدا کے جلال اور قہر کا وصال نصیب ہوگا۔ اول جو ذکر جس کا گروہ کا ہوا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ بعض چہرے اس دن خوشحال اور حشاش بشاش اپنے پروردگار کا نظارہ کریں گے، جبکہ دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ان سب کچھ دیکھ سن لیا اور ہمیں یقین آ گیا ہے، چنانچہ اب ہمیں واپس پلٹا تاکہ ہم اعمال صالحہ انجام دے سکیں۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ راہ ہر ایک کو طے کرنا ہے، خود نہ گئے تو زبردستی لے جایا جائے گا، اگر ہم خود جمال کو نہ دیکھ سکے تو جلال دکھایا جائے گا۔ بس اب جب کہ سب کو جانا ہے، بہتر ہے کہ خالص دل کے ساتھ یہ راہ طے کریں۔ ابو العرفا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دعائے کمیل میں خداوند تعالیٰ کو غایت الاعمال العارفین یعنی عرفا کی آخری آرزو قرار دیا ہے۔ آپ نے ہمیں خدا کے پہنچنے تک کا راستہ اور طریقہ بھی بتایا ہے، نیز سعید یا شہید ہونے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے۔ آپ نے حماسہ و سیاست کو یکجا کر کے جناب مالک اشتر کو یوں فرمایا کہ نہ میں شہادت سے ڈرتا ہوں، نہ ہی تجھے ڈرنا چاہیے۔ جو شہادت سے ڈرتا ہو وہ اسلامی حکومت، اسلامی نظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور جو شہادت سے ہراساں ہو وہ سپاہ مصر کی سپہ سالاری کے قابل نہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تیری عمر کا خاتمہ سعادت پر ہو۔ یہ عہد نامہ علوی کا اختتامیہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے فرزند گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہی معارف کو دعائے عرفہ میں بیان فرمایا اور کربلا کے دستور العمل کے طور پر انہیں عملی شکل دی۔ آپ نے ایسے افراد کو کربلا کی جانب دعوت دی کہ جو عارفانہ، حماسے اور شجاعانہ عرفان کے علاوہ کسی چیز کی فکر میں نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے محض عابد اور زاہد کو دعوت کربلا نہیں دی۔ آج بھی صورتحال یہی ہے کہ جن لوگوں سے خشک خالی عبادت اور زہد کی بو آتی ہے وہ نہ تو کربلائی ہیں اور نہ ہی انقلابی۔ یہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام سے غائب ہونے کی بنا پر عقیدت رکھتے ہیں، لیکن جب حضرت ولی عصر ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے مذکورہ گروہ ہی آپ کی مخالفت کرے گا۔ جس شخص نے اپنے زہد کو شجاعت کے ساتھ یکجا کر دیا ہو وہ حضرت ولی العصر اجلہ فرجہ الشریف کا باوفا ساتھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مجاہدین کے لیے کچھ شرائط مقرر کی تھیں۔ پہلے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ دین خطرے میں ہے، اس کے بعد آپ نے دین کی حفاظت کی خاطر شروع ہونے والی اپنی اس تحریک میں شرکت کی شرائط ذکر فرمائی، ان کی تشریح فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہے ہمارے ساتھ آ ملے، یا عابد و زاہد کو دعوت نہیں دی کہ اتنے مضبوط اموی نظام کی بنیادیں ہلا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اگرچہ کسی کو قتل کرنے پہ قادر نہیں لیکن قتل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ واقعہ کربلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ لا محالہ حضور کے وہ صحابی کہ جنہوں نے 50 سال کی عمر میں آپ کو دیکھا اور آپ کا عہد در کیا، اب وہ 50 سال گزرنے کے بعد 100 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوں گے، لیکن ان حالات میں ایک بوڑھے صحابی کا ہمراہ ہونا بھی غنیمت تھا۔ اس وقت اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہ کلمہ ہوتا تھا کہ فلاں علاقے میں نبی کا ایک بوڑھا صحابی موجود ہے جسے زیارت نبی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک انس الکاہلی ہیں۔ آپ نے کربلا میں امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے بھی جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دی جائے۔ امام کی طرف سے اجازت ملنے پر انہوں نے 2 کپڑے منگوائے، ایک کے ذریعے اپنی جھکی ہوئی کمر کو باندھا
اور دوسرے کپڑے سے آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے ابرو کو پیشانی سے باندھا تاکہ اپنے سامنے کا راستہ دیکھ سکیں۔ اس طرح کے لوگ کربلائی بنے۔ کربلا ایسے جوان مردوں نے برپا کی ہے جنہوں نے 40 سال تک نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز صبح بھی ادا کی۔ نماز مغرب پڑھ کر کچھ دیر کے لیے استراحت کرتے تھے، رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے اور اس کے بعد اٹھ کر نماز عشاء پڑھتے، عشاء کے نوافل بجا لاتے اور پھر ذکر و دعا و مناجات میں مشغول ہو جاتے۔ ان کا یہ عمل نماز شب کے فضیلت کے وقت تک جاری رہتا، پھر نماز شب اور نماز صبح بجا لاتے۔ یہ ان کی 40 سالہ سیرت تھی۔ کربلا کو اس قسم کے افراد نے بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 13 صدیوں میں جو طاقت بھی کربلا کے مقابلے میں آئی ہے وہ نابود ہو گئی ہے۔ کبھی یہ طاقتیں نام حسین سے ٹکرائیں، کبھی آپ کی قبر مبارک سے، کبھی آپ کے نام پر موقوفات سے اور کبھی آپ کے مقصد سے ٹکرائیں، لیکن ابھی تک کوئی طاقت سامنے نہیں آئی کہ جو شہدائے کربلا کے سلسلہ جلیلہ کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس طرح کسی بھی طاقت کو ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ ویسے تو بہت سے افراد نے جنگیں لڑی ہیں، دوسروں کو مارا بھی ہے، خود بھی قتل ہوئے، لیکن ان کے نام تاریخ کے اندر دفن ہو گئے ہیں۔ آج ایک مورخ تاریخی کتابوں کی ورق گردانی کر کے تاریخی حوادث کی چھان بین کرتا ہے تاکہ ایک تاریخی واقعہ ملاحظہ کر سکے، جبکہ حادثہ کربلا ہمیشہ تاریخ میں سر فہرست رہا ہے، چونکہ یہ واقعہ معمولی افراد نے انجام نہیں دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سراپا عرفان ہے۔ آپ نے دعائے عرفہ میں کربلا کے جنگجوؤں کے اوصاف اور شرائط ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ میں عارف ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہر کس و ناقص سے نہیں بلکہ ایک خاص طبقے سے مدد چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کو وصال خدا کا شوق ہونا چاہیے، یعنی جس کے سر میں وصال خدا اور لقاء اللہ کا سودا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ جو جہنم کے خوف سے تلوار اٹھاتا ہے ہمیں نہیں چاہیے، چونکہ ممکن ہے جنگ کے لپکتے ہوئے شعلے دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز جائیں۔ ایسی ہی جو بہشت کے شوق میں میدان میں آئے، ممکن ہے کہ جنگ کے بعد اپنے ورثہ کی قید اور اسارت کا تصور کر کے اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جائے، لیکن جو وصال خدا کے شوق میں آئے گا نہ فقط اس کے ہاتھ پاؤں نہیں لرزیں گے بلکہ اس کا دل بھی نہیں لرزے گا، اور وہ دوسروں کو بھی استقامت اور ثابت قدمی کی دعوت دے گا۔ امام علیہ السلام نے سرزمین مکہ کے اندر اپنے خروج کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت حج کا موقع نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ ایام حج ہیں۔ میں شوال، ذیقعد، ذی الحج کی 8 تاریخ تک یہاں آ رہا ہوں۔ 8ویں ذی الحجہ کو حجاج مکہ سے احرام باندھ کر عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن میں امام ناطق ہوں، آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حج کرنے منا اور عرفات جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت منا جا کر گوسفند یا اونٹ کی قربانی کا وقت نہیں، بلکہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آج 8 ذی الحجہ ہے، سب احرام باندھ کے عرفات و منا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں حج کے سارے اعمال تمام ہو جائیں گے، جبکہ فرزند رسول نے حج چھوڑ کے خروج کا ارادہ کر لیا ہے۔ مزید چند دن صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ امام علیہ السلام اگر چند دن کے بعد روانہ ہوتے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا؟ مدینے سے مکہ قافلے کے ساتھ تشریف لائے، چند مہینہ مکے میں رکنے کے بعد اب جب کہ حج کا موقع قریب آ رہا ہے تو آپ حج کے بغیر جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے اس عمل سے لوگوں کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ پہلے حج کو زندہ اور آزاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد لوگوں کو ایک آزاد حج کی دعوت دی جائے، جبکہ اس وقت کعبہ امیر ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ بیت عتیق میں جا کر نماز ادا کریں، بیت عتیق کے گرد طواف کریں، چونکہ قرآن مجید کا فرمان بھی یہی ہے، اور انہیں بیت عتیق کا طواف کرنا چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کعبے کے گرد چکر لگائیں بلکہ بیت عتیق کا طواف کریں۔ عتیق کے معنی آزاد شدہ کے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس سرزمین پر کعبہ واقع ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ عام مساجد کی زمین پہلے کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے اور بعد میں اس پر مسجد تعمیر کی جاتی ہے، جبکہ سرزمین ابراہیمی کبھی کسی کی ملکیت نہیں رہی، اس پر کسی کا تسلط نہیں تھا، اس میں پانی تھا نہ سبزہ، بلکہ بطور کامل ایک غیر زراعت پذیر زمین تھی، اس میں رہنے کی کسی کو خواہش نہیں تھی، لہٰذا ایک آزاد سرزمین قرار پائی۔ آزادی کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے۔ ایک آزاد گھر کے گرد طواف کرنا ہماری آزادی کا درس دیتا ہے۔ آزاد گھر کی سمت نماز ادا کرنا بھی پیغام آزادی ہے۔ اس وقت یہ گھر آل سعود کی قید میں ہے، آج اس کے گرد طواف کرنا حریت کا درس نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ جمعہ سیاہ کی طرح اسلام کی راہ میں شہداء پیش کیے جائیں تاکہ کعبے کو اپنی پہلی جیسی آزادی دوبارہ نصیب ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حج کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، اے لوگوں،
کل میں سرزمین عراق کی طرف جا رہا ہوں، میں موت کا مشتاق ہوں، تم سے بھی یہی کہتا ہوں کہ موت الہی انسانوں کی گردن کا زیور ہے۔ اولاد آدم کے لیے موت اس طرح کا زیور ہے جیسے ایک دوشیزہ کی گردن میں گلو بند۔ میں اپنے آباء و اسلاف کی ملاقات کا اس طرح مشتاق ہوں جیسے حضرت یعقوب یوسف کی ملاقات کے مشتاق تھے۔ میری اس ملاقات کے لیے زمین کا انتخاب ہو چکا ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کے درمیان صحرائی درندے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ کربلا کے نزدیک اس گاؤں کا نام کہ جہاں حر ابن یزید ریاحی کا قبیلہ سکون پذیر تھا، جناب حر کا مزار بھی اسی گاؤں میں ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ موت کی وجہ سے تم سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو شہادت کا سنہری گلوبند ہے کہ جسے تم اپنے گلے میں آویزاں رکھو گے، اور اگر شہادت کا یہ ہار نہیں پہنا تو موت لعنت بن کر تمہاری گردنوں میں آویزاں ہو جائے گی۔ اس توق لعنت کا ذکر قرآن کریم میں بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ قیامت کے روز ان کا بخل توق کی صورت میں ان کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ مال ذخیرہ کرنے والے انسان کی گردن میں لعنت کا یہ توق ڈالا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے موت کا نقشہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ میں بعد میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے بے خبر نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے لیے کربلا کی سرزمین پر ایک قبر فراہم کی گئی ہے اور میں آگاہانہ طور پر اس کی طرف جا رہا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرزمین کربلا کے درندے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے اجداد کی ملاقات کا اسی طرح مشتاق ہوں جیسے یعقوب دیدار یوسف کے مشتاق تھے۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے روانہ ہو رہا ہوں، میرے ہمراہ فقط وہ لوگ آ سکتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف لقاء اللہ ہو اور جو وصال خدا سے کمتر کسی چیز کی فکر میں نہ ہو۔ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اگرچہ کہ اموی حکومت کے جاسوس یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن آپ نے کھلم کھلا فرمایا کہ جو بھی میری خاطر اپنی جان قربان کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو وصال خدا کے لیے آمادہ کر لے، اور ہمارا ہم سفر ہو سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کے جو اسلام میں سب سے پہلے عارف ہیں، عہد نامہ مالک اشتر میں فرماتے ہیں کہ خدایا میرا اور میرے لشکر کے سپہ سالار کا خاتمہ شہادت پر قرار دے، اور آپ کے فرزند عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے عرفان نے نہ فقط دعائے عرفہ میں جلوہ دکھایا بلکہ خطبہ مکہ میں نیز لوگوں کو جنگ کی دعوت دینے میں بھی اپنا ظہور دکھایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام بھی صحیفہ سجادیہ کی دعا میں خدا سے عرض کرتے ہیں، الہی ہمیں ایسی حمد کی توفیق دے جس کی بنا پر ہم مقام سعادت تک پہنچ سکیں۔ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں امام خمینی علیہ السلام نے اپنی رحمت وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے امام سے تعلق رکھتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسی حمد جس کے ذریعے اس کے سعادت مند دوستوں میں شمار ہو کر سعادت مند قرار پائیں اور ان شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں گے جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے، بے شک وہی قابل ستائش ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص مسئلہ شہادت کی توجیہ کرے اور جواز کے طور پر یہ کہے کہ جو انسان اہل بیت کے حق سے آشنا ہے وہ اگر بستر بیماری پر مر جائے تو بھی شہید ہے۔ اس جواز کو ختم کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، خدایا ہمیں اتنی توفیق عطا فرما تاکہ تیرے دشمنوں کی تلواروں کے ذریعے صف شہداء میں داخل ہو جائیں۔ اس دعا میں عارفانہ حماسہ و شجاعت واضح اور نمایاں ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی عزا میں شرکت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بھرپور شرکت کے متعلق وصیت کیوں کی ہے۔ یہ آپ کا قانونی وصیت نامہ ہے۔ آپ نے اس میں فرمایا کہ حسین ابن علی علیہ السلام ایک حماسی روح کا نام ہے، اس حماسی روح سے غفلت نہ برتی جائے، یہ حماسہ و عرفان کی ہم آہنگی کی ایک علامت ہے۔ ام المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اشرف موت خدا کی راہ میں قتل ہونا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اسلام کی عزت کے لیے جہاد کو واجب قرار دیا ہے، اگرچہ کہ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ عزت خدا، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن عزیز بننے کا طریقہ جہاد کو قرار دیا جاتا ہے۔ آج ایران کی یہ ساری عزت شہداء کے خون، قیدیوں کی اسارت، گمشدہ مجاہدین کے فقدان اور زخمیوں کے ایثار و قربانی کی رہین منت ہے، لیکن جو اس کے برعکس عمل کرے اس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاد کے دوران سب سے پہلی چیز جس میں تم مغلوب واقع ہوگے
ہاتھ کا جہاد، اس کے بعد زبان کا جہاد اور اس کے بعد دل کا جہاد ہے۔ جو اچھائی کی پہچان نہ رکھتا ہو، بدی کا انکار نہ کرے، اس کا نچلا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر کے الٹا کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو معرفت کی شناخت نہ رکھتا ہو، منکرات کے خلاف جہاد نہ کرے، وہ ایک الٹا انسان ہے۔ جو عقل و شرع کی جانب سے تصدیق کی گئی چیزوں کی تصدیق نہ کرے اور عقل و شرع کی طرف سے ٹھکرائی ہوئی باتوں کو نہ ٹھکرائے، وہ الٹا انسان ہے۔ آخرت میں کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکلوں میں محشور ہوں گے، مثلاً چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ان کی ساری توجہ فقط پیٹ پر تھی، اور قرآن خود اس میں بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اگر آپ ملاحظہ کریں تو مجرموں کے سر الٹے ہوں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، بنی امیہ کے فلاں شخص کے ساتھ بات نہ کرو، اس کے ساتھ مناظرے کی ضرورت نہیں، چونکہ اس نے تمام شرعی مسائل اپنے گناہوں کی تعویل کے لیے سیکھے ہیں۔ اس نے فقط یہ سیکھا ہے کہ کن مواقع پہ روزہ دکھایا جا سکتا ہے۔ دین اس لیے پڑھا تاکہ لوگوں کو کہہ سکے کہ میرے معدے میں زخم ہے، لہٰذا روزہ نہیں رکھ سکتا، چونکہ تمام فقہی مسائل میں کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ مثلاً روزہ واجب ہے لیکن بعض مواقع پر توڑا جا سکتا ہے، حج واجب ہے لیکن بعض صورتوں میں ترک کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے لیکن بسا اوقات معاف ہے، خمس واجب ہے لیکن بعض مواقع پر معاف ہے، یا مثلاً نماز کھڑے ہو کر پڑھنا واجب ہے لیکن بعض مخصوص حالات میں بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ غرض یہ کہ تمام احکام فقہ میں اس قسم کی استثنائی صورتیں موجود ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمار، اسے چھوڑ دو، اس نے دین سے بس وہی لیا ہے جو اسے دنیا سے قریب کر دے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو شبہات میں ڈال رکھا ہے تاکہ اس شبہات کو اپنی لغزشوں کا بہانہ قرار دے سکے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اندھا بنا دیتے ہیں، ورنہ سعادت کا راستہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اتنے زیادہ جوان کی اصلاح ہو گئی ہے، ملک کا نظام تبدیل ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا آنا جانا غم خوشی ایک ہے، سب کی فکر بھی ایک جیسی، انقلاب کے بارے میں صحیح سوچ نہیں رکھتے۔ ممکن ہے یہ گمان کرتے ہوں کہ دوسرے لوگ بھی ہماری طرح سوچتے ہیں، ہمارے ہم فکر ہیں، جبکہ یہ غلطی پر ہیں۔ ان کی تعداد بہت محدود ہے۔ اگر اپنے خول سے باہر آئیں، لوگوں سے آ ملے تو انہیں معلوم ہوگا کہ عام افراد کیا کہہ رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ دور دراز کے شہروں سے پیدل چل کے امام خمینی کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ انہی لوگوں نے ملک کی حفاظت کی ہے۔ آج اس مملکت کے اصل وارث بھی یہی ہیں۔ ان کا دور دراز سے پیدل چل کر ان کی زیارت کے لیے آنا اس لیے ہے کہ امام خمینی نے اسلامی نظام برقرار کیا اور امام حسین علیہ السلام کی راہ کو زندہ کیا ہے۔ مدتیں گزر گئیں، تب جا کر امام خمینی کا مقام بلند ادراک ہوا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد کہ جن کے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، امام خمینی کا مقام اگر سب سے بڑھ کر نہ ہو تو کسی سے کمتر بھی نہیں۔ امام عزیز کی رحلت نے داغ غم کو ہمیشہ کے لیے ہمارے جگر پر چھوڑا ہے کہ جلدی جس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ ہم امام زادوں کے مزار پر یوں زیارتوں کو پڑھتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، امر بالمعروف نہی از منکر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا ہے، حتیٰ کہ آپ کو زیارت ناموں کا یہ مضموم اور مذکورہ مطالب دیگر امام زادوں کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، لیکن امام خمینی کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے کے حوادث اور بعد کے وقائع کا آپس میں تقابل کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام مراجع عظام کفر اور ظلم کے خلاف فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ تمام مدرسین ظلم اور ستم کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے یا لکھتے تھے، ظالموں کے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے، لیکن جس انسان نے نظام کفر کا تختہ الٹ دیا، جس نے نظام ستم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، جس نے ظالموں کے ہاتھ کاٹ دیے، اور فقط امام خمینی کی ذات تھی۔ یہ آپ ہی کا کارنامہ ہے جو کسی معمولی انسان سے ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا پورے خلوص کے ساتھ آپ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں سے تھے۔ اسی مطلب کو آپ نے اپنے وصیت نامے میں بھی ثابت کیا ہے۔ زیارت نامہ عاشورہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے اندر اہل بیت پر درود و رحمت اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ طرز تفکر منور ہو جائے، ورنہ آج نہ معاویہ موجود ہے، یہی یزید موجود ہے تاکہ ان پہ لعن کی جاتی ہے۔ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کی قبریں بھی فقط زبالہ دانی ہی ہیں۔ آج یزید زمانے کی فکر اور اس کی راہ موجود ہے۔ فرعون کی زوجہ نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ خداوندہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ اس عظیم خاتون نے
اللہ سے فقط فرعون سے نجات کی دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ اس کے خدا مخالف عمل و فکر سے بھی نجات چاہی تھی، چونکہ تفکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی راہ آج بھی زندہ ہے۔ شہید پر آنسو بہانے سے انسان کے اندر شہادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر حماسہ و شجاعت کی خور زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک حسینی شخص نہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے۔ جو لوگ ظلم قبول کرتے ہیں ان میں خوئے حسینی نہیں، چونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص حسین کا شیعہ ہو اور ظلم کرتا ہو یا پھر ظلم سہتا ہو۔ ظلم کرنا بنی امیہ کی خصلت ہے۔ انہوں نے دوسروں پر ظلم کیا اور یہ نہیں ہو سکا تو پھر خود دوسرے کا ظلم برداشت کرتے رہے، لہٰذا ظلم کرنے اور ظلم سہنے والے سب اموی ہیں، اور قیامت میں ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ قیامت کے دن ستمگار انسان بنو امیہ کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بارے میں یہ دیکھنا چاہیں کہ امام حسین کی راہ پر چل رہے ہیں یا بنو امیہ کی راہ پر، تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر ستم پذیری اور ضابطہ گیری کی خو موجود ہے یا نہیں۔ اگر اپنے اندر یہ قبیح فضائل نظر آتے ہیں، احساس کیا، تو پھر اپنے اخلاق پر ہمیں نظر ڈالنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کر کے اتمام حجت کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ اموی ستمگاروں کو مجھ سے سروکار ہے، آپ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت ہی باوفا ساتھی ہیں، لیکن یہاں پر موقف موت اور شہادت ہے۔ یہ سارا علاقہ بنی امیہ کے گماشتوں سے اٹا ہوا ہے، جس کی وجہ بنی امیہ کا غلط پروپیگنڈا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی یہاں رکے گا وہ شہید ہوگا، حتیٰ کہ میرا شیر خوار بیٹا بھی قتل ہو جائے گا۔ جناب قاسم نے عرض کی چچا جان، آیا یہ لوگ خیام پر حملہ کریں گے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ جناب قاسم نے کہا کہ یہ شیخہ اور بچہ تو میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، اور وہ بھی خیام پر حملہ نہیں کریں گے، تو پھر اسے کس طرح شہید کریں گے؟ امام نے کہا کہ جب اس کا جگر پیاس سے خشک ہو جائے گا اس وقت میں اسے پانی سے سیراب کرنے کے لیے لے جاؤں گا، اسی آن ایک تیر آئے گا جس کے ذریعے یہ شیر خوار بھی شہید ہوگا۔ جناب قاسم نے عرض کی چچا، آیا میں بھی شہید ہوں گا؟ آپ نے دریافت فرمایا موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ تو جناب قاسم نے کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ وہی عارفانہ حماسہ اور عرفانی شجاعت ہے جس کی وجہ سے شہادت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ امام حسین نے جناب قاسم سے فرمایا کہ ہاں بیٹے، تم بھی شہید ہوگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ بوڑھے فرد یعنی جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کیا آپ کا زین العابدین بھی شہید ہوگا؟ امام نے کہا نہیں، وہ شہید نہیں ہوں گے چونکہ وہ 8 ائمہ کے والد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے باوفا اصحاب کو واپس لوٹ جانے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے عرض ادب کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کیا، تو امام نے ان سے کہا کہ اب جب کہ تم لوگ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تو کم از کم اپنی خواتین اور بچوں کو قریب کی کسی گاؤں میں چھوڑاؤ۔ اگر اصحاب امام اپنی خواتین سے کہہ بھی دیتے کہ امام یوں فرما رہے ہیں تو وہ عورتیں ضرور یہ جواب دیتی کہ جس طرح تم نبی کے بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم بھی علی کی بیٹی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ اصحاب امام کی خواتین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہر تکلیف میں برابر کی شریک رہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے کپڑے صاف کر لو تاکہ کل صاف ستھرے کپڑے پہن کر میدان میں جا سکو، چونکہ یہ لباس ہی تمہارا کفن ہوگا۔ اس کے بعد تمام اصحاب اٹھ کر اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ بعض نے یہ رات ذکر رکوع اور بعض نے ذکر سجود میں بسر کی۔ صبح تک سب مناجات میں مشغول رہے اور وداع کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کو دعا و مناجات اور نماز کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا۔ اب ان چیزوں کے ساتھ بھی وداع کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ جب صبح ہوئی تو عمر سعد نے انعام حاصل کرنے کی غرض سے امام کے لشکر کی طرف پہلا تیر پھینکا۔ اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہو گئی تو امام نے اس وقت فرمایا اب آپ کو جہاد اور دفاع کی اجازت ہے۔ علی علیہ السلام بنی امیہ کے ساتھ ایک جنگ کے دوران گریہ کرنے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مولا رو رہے ہیں تو اس کا سبب پوچھنے لگے، تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا میرا حسین میدان جنگ میں چلا گیا ہے؟ اصحاب نے عرض کیا ہاں مولا، وہ میدان جنگ میں گئے تھے لیکن صحیح اور سالم واپس آئے ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں اس آج کے دن کے لیے نہیں رو رہا بلکہ اس دن کے لیے رو رہا ہوں جب میرا یہ بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جائے گا لیکن خالی گھوڑا خیموں کی طرف واپس پلٹے گا۔ اس حالت پر مولا علی علیہ السلام نے بھی گریہ کیا اور حضرت ولی عصر اجلہ فرجہ شریف بھی اس حالت پہ روتے ہیں۔
امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے جد بزرگوار، میں اگر صبح و شام روتا ہوں تو بھی کم ہے، اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں، آنکھوں سے خون جاری ہو جائے تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ میرے لیے وہ منظر قابل برداشت نہیں جب آپ کا گھوڑا خالی واپس آیا۔ اہل بیت کی خواتین اپنے چہرے پیٹ رہی تھیں، ان کے بال کھلے تھے، وہ سر برہنہ آپ کے مقتل کی طرف جا رہی تھی۔ اس منظر پر میں صبر نہیں کر سکتا۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ حضرت علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا تھا۔ علی کی بیٹی کے اس عمل میں ایک تقاضا بھی موجود ہے۔ موت کے وقت میت کے بٹن کھولنا اسلامی آداب میں سے ہے۔ موت کی حالت میں انسان کے سینے پر کوئی بھاری چیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے جان دے سکے، لیکن حسین ابن علی جب مقتل میں احتضار کی حالت میں تھے تو ناگہاں محسوس کیا سینے پر ایک بھاری چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ جو بھی ہو، بہت ہی بلند مرتبہ مقام پر بیٹھ گئے ہو، تم اس بلند مقام پہ چڑھ گئے ہو جسے رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے۔ چونکہ متعدد مرتبہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نبی حسین کے سینے کے بٹن کھول کر بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں کو اس کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میدان میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا، کربلا میں یہ ہلچل کیسی ہے؟ تو امام نے فرمایا، خود دیکھو میرے بابا کا۔ یہ تھی کتاب حماسہ و عرفان کی آج کی قسط۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر علم اور فکر کے لیے نئے دریچے کھلنے کا احساس ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید دلچسپ آڈیو بکس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، علم کی جستجو جاری رکھیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔